دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الحقن، پیشاب پخانہ لگنے کی حالت کا بیان، یعنی نماز کی حالت میں اگر پیشاب پخانہ لگ رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 361 عن عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا قیمت الصلاة ووجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، رواہ الترمذی وروى مالک و ابو داود والنسائی نحوہ۔ حضرت عبداللہ بن ارقم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جب نماز قائم ہو جائے، نماز کھڑی ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء کی ٹوائلٹ کی ضرورت کو پائے، یعنی کہ اس کو پیشاب پخانے کی حاجت لگ جائے، تو اس کو بیت الخلاء کی ضرورت کو پہلے پورا کرنا چاہیے اور بعد میں نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ نماز میں توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر بیت الخلاء لگنے کی صورت میں ہم پیشاب پخانے لگنے کی حالت میں نماز پڑھیں گے تو ہماری توجہ اللہ کی طرف پوری نہیں لگ پائے گی اور ہمارا دھیان بٹا رہے گا، اس لیے ایک طرف سے فارغ ہو کے تب نماز میں لگیں۔ حدیث نمبر 362 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی اور نہ ہی دونوں خبیث چیزوں کو دفع کرتے ہوئے نماز ہوتی ہے۔ دو خبیث چیزوں سے مراد پیشاب پخانہ ہے، یعنی کہ پیشاب پخانہ لگنے کی حالت میں بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں حالتوں میں ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز کا مکمل ثواب اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ ہماری توجہ اللہ کی طرف مکمل نہیں ہوگی، ان چیزوں کی طرف لگی رہے گی۔ اس لیے پہلے ان سے فارغ ہو جائیں، اگر بھوک تیز لگی ہوئی ہے، کھانا حاضر ہے تو پہلے کھانا کھا لیں، یا اسی طریقے سے پیشاب پخانے لگ رہا ہے تو پہلے پیشاب پخانے سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد نماز پڑھیں تاکہ ہماری مکمل توجہ نماز میں لگے اور ہمیں پورا ثواب ملے۔ باب ما جاء فی السہو فی الصلاۃ والسجود للسہو، نماز میں غلطی ہو جانے کا بیان اور غلطی کا سجدہ، یعنی کہ جس کو ہم سجدہ سہو کہتے ہیں، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 363 عن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شک فی صلاته فلیسجد سجدتین بعد ما یسلم، رواہ احمد و ابو داود والنسائی والبیہقی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو اسے 2 سجدے کرنے چاہیے سلام پھیرنے کے بعد۔ یہ 2 سجدے سے مراد یہاں پر سجدہ سہو ہے، اور یہ سجدہ سہو جو ہے 3 وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ ایک تو واجب اگر غلطی سے چھوٹ جائے نماز میں کوئی بھی واجب تو سجدہ سہو واجب کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے کوئی واجب یا کوئی فرض نماز میں 2 مرتبہ ہو جائے، ڈبل ہو جائے، مکرر ہو جائے، تب سجدہ سہو کرنا ہوگا، یا یہ کہ کسی واجب یا فرض میں تاخیر ہو جائے تب سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ ان 3 وجہ سے یہ سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جب مکمل ہو جائے اور ہم آخری قاعدے میں بیٹھے ہوں تو آخر قاعدے میں اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیریں گے، اس کے بعد 2 سجدے کریں گے، پھر اس کے بعد اتحیات، درود شریف، دعا، ساری چیزیں جیسے پڑھی جاتی ہیں پڑھیں گے، اور پھر اپنا دونوں طرف سلام جس طرح سے پھیرتے ہیں اس طرح سے پھیریں گے۔ یہ ہوتا ہے سجدہ سہو۔ اسی سے متعلق آگے مزید احادیث آ رہی ہیں، اس میں اور اس کی وضاحت ہوگی۔ حدیث نمبر 364 عن ثوبان قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لکل سہو سجدتان بعد ما یسلم۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ ہر سہو کے لیے 2 ہی سجدے ہیں سلام کے بعد۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر نماز میں کئی مرتبہ اگر غلطی ہو گئی تو صرف ہمیں آخر میں 2 ہی سجدے کرنے ہیں، ایسا نہیں کہ 2 مرتبہ غلطی ہو گئی تو 4 کریں گے، 3 مرتبہ ہو گئی تو 6 کریں گے، نہیں۔ اگر 2-3 مرتبہ بھی اگر نماز میں غلطی ہو گئی تو 2 ہی سجدے آخر میں کرنے ہوں گے، اور
اس سے ہماری نماز صحیح ہو جائے گی. حدیث نمبر 365 عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو رواه ابو داؤد وابن ماجہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام 2 رکعتوں میں کھڑا ہو جائے، یعنی کہ مطلب 2 رکعتوں میں بیٹھتے ہیں نا، بیٹھنے سے پہلے کھڑا ہو جائے، تو اگر اس کو یاد آ گیا بالکل سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اور اگر وہ ایک دم سیدھا کھڑا ہو چکا ہے تو پھر اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ اسے کھڑے ہی رہنا چاہیے اور سہو کی 2 سجدے اس کو کر لینا چاہیے. تو اس حدیث کے اندر یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ اگر امام جو ہے، امام یا کوئی بھی نمازی 2 رکعت پہ جہاں ہمیں بیٹھنا چاہیے ہم نہیں بیٹھے، پہلا قاعدہ بھول گئے اور ہم کھڑے ہو گئے، تو اگر ہم بیٹھنے کے قریب ہیں تو ہم بیٹھ جائیں، سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں آگے کی نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم مکمل کھڑے ہو گئے تو پھر ہمیں بیٹھنا نہیں ہے، ہمیں لوٹنا نہیں ہے واپس، بلکہ ہمیں آگے کی نماز جاری رکھنی ہے اور اخیر میں 2 سجدے کرنے ہیں، سجدہ سہو کے، اور ہماری نماز ہو جائے گی.